بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ بدل لی ہے تو مان لو، اور اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں انسان نے اپنی فطرت بدل لی ہے تو نہ مانو۔ ایک محاورہ ہے کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ بندے کو بچپن میں یا پھر جوانی میں جو لت لگ جائے پھر اس کا جانا ناممکن تو نہیں لیکن سخت مشکل ضرور ہوتا ہے۔ وہ بھائی جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں اس میں سے اکثریت ایسوں کی ہے کہ اب وہ سگریٹ نوشی چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ وہ سگریٹ نوشی کرنے کے لیے کبھی اپنے آپ سے اور کبھی اپنوں سے بڑے کول و قرار کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر حضرات جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ عام بندوں سے سگریٹ نوشی کے نقصانات زیادہ بہتر طور پر جاننے والے ہوتے ہیں، مگر وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جو ان آنکھوں سے غلط دیکھنے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں وہ بار بار توبہ کرنے کے باوجود مڑتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے گاؤں سے باہر ایک جنگل ٹائپ جگہ سے گزر رہا تھا۔ ایک نشائی سامنے سے دوڑا چلا آ رہا تھا اور اس کے بازو پر نشے کا ٹیکا لگا جھول رہا تھا۔ اس کے پیچھے پولیس لگی تھی اور ڈر کر بھاگ رہا تھا۔ وہ 30-32 سال کا گورا چٹا بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ میں اس کی خوبصورتی اور قد کاٹھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اسے کہا، یار تیرے گھر میں تیری بیوی بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، تو کس کام میں پڑ گیا؟ میری بات سن کر اس کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے اور وہ کہنے لگا، یار کئی بار توبہ کر چکا ہوں، حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں اس نشے کو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر یہ نشہ مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ میرے سامعین کرام، آئیں ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کسی بری عادت کو بطور شوق اپنی زندگی میں داخل تو نہیں کر رہے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان امتی جو ہمارے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، کیا وہ کسی غلط بندے کے ساتھ اٹھ بیٹھ تو نہیں رہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے اور دعا ہے کہ وہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ آج ہمارے پاکستانی اسلامی معاشرے میں آزمائشیں ہی آزمائشیں بکھری پڑی ہیں، اور جو بندہ جس آزمائش میں پڑ گیا ہے اس آزمائش کی لت اتنی مزیدار ہے کہ چاہ کر بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور اس کا نقصان پورے معاشرے کو، اس کے گھر والوں کو اور خود اس کو بھی ہو رہا ہے، اور وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے، مگر وہ انجام سے بے فکر ہو کر بس چند منٹوں یا چند گھنٹوں یا چند سالوں کی لذت میں پڑا ہوا ہے۔ مرغی کا گوشت فروخت کرنے والے 1 کلو کی بجائے 900 گرام گوشت عوام کو دے کر ناپ تول کی کمی کے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ان کو دیکھ کر موٹا گوشت فروخت کرنے والے بھی 900 گرام گوشت دینا شروع کر دیا ہے، حالانکہ گیٹا کلو والا رکھا ہوتا ہے۔ انہیں پوچھنے والے اپنی ڈیوٹی سے غافل ہیں۔ ہر محکمے میں رشوت کا بازار گرم ہے، کوئی کام رشوت کے بغیر ہو نہیں پاتا۔ ہمارے ملک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی ماسٹر، یہاں تک کہ مانگنے والے سے لے کر حکمرانوں تک، جہاں تک جس کا ہاتھ پہنچ پاتا ہے وہ ہاتھ مارتا ہے، اور چند لوگ اچھے بھی ہیں اور ان کی تعداد آٹے میں نمک برابر ہے۔ ہر کوئی دوسرے کو برا کہتا ہے اور خود کو پاک تصور کرتا ہے،
ہر کسی کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ رہا ہے، مگر اپنی آنکھ میں پڑا شہتیر نظر نہیں آ رہا۔ ایک باپ سودی کاروبار کرتا تھا، پھر اس نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے کاروبار سنبھالنے والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو توبہ کی توفیق عطا کر دی، اور پھر باپ بیٹے کو کہنے لگا کہ اب یہ کام چھوڑ دو۔ اب بچے کو لت لگ چکی تھی اور انہیں کوئی اور کام بھی کرنا نہ آتا تھا۔ وہ اب کیسے رکتے؟ بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو حرام کام میں یا حلال کام میں اپنا جانشین بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر شخص تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ تھوڑا کام کاج سے فارغ ہو جاؤں تو مکے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پر اسلام لے آؤں۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اسلام میں فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، اور پھر وہ لیٹ ہوتا گیا اور حالت کفر میں ہی فوت ہو گیا۔ آج بے نمازی کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، اور نمازی کے لیے زکوٰۃ دینا مشکل ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کے لیے حلال کمانا مشکل ہے۔ یہ سب آزمائشیں ہیں جو نشے کی لت کی طرح لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر نشائی کو یہ ضرور دعا کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے کہ اے اللہ، میں اس گناہ کی لت میں پڑ چکا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اس راہ چل نکلا، کئی بار توبہ بھی کر چکا ہوں لیکن توبہ پر قائم نہیں رہ پا رہا۔ میرے مالک، میری مدد فرما، مجھے کانوں آنکھوں کے گناہ سے بچا، مجھے دوسرے تمام گناہوں سے بھی بچا، میرے بے حال حال پر رحم فرما۔ شیطان و نفس نے مجھ پر غلبہ پا لیا ہے، میں ان کے شکنجے سے نکل نہیں پا رہا۔ ان کے جال ایسے میٹھے ہیں کہ میں ان کے جالوں میں خود کو گرا لیتا ہوں اور اٹھتا نہیں ہوں، اور یہ توبہ کی توفیق تیری طرف سے ہے۔ تو میرا مالک ہے، تیرے سوا میرے اللہ میرا کون ہے جو مجھے بچائے گا؟ مجھے بچا اور مجھے ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔